بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ڈیپینڈنسی تھیوری. ہم ڈیپینڈنسی تھیوری کو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں آج ڈسکس کریں گے. ڈیپینڈنسی تھیوری کیا ہے، ڈیپینڈنسی تھیوری کس سچویشنز میں ایمرج ہوئی، اور اس کے فال آؤٹس، اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں وہ مختلف ممالک پہ کیا ہو سکتے ہیں. ہماری آج کا ٹاپک آف ڈسکشن یہ بنتا ہے. ڈیپینڈنسی تھیوری کی طرف اگر میں اس کو ڈسکشنز کی طرف اس کو لے کے جاؤں تو لفظ ہم پہلے ڈیپینڈنسی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیپینڈنسی کیا ہے. ڈیپینڈنسی مینس کہ ریلائنس آف اے پرسن اور اے کنٹری اور اے سوسائٹی اوور سم ون ایلس. کسی بھی پرسن کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی نیشن کا کہ اکنامک ریسورسز کے لیے، پولیٹیکل گائیڈنس کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ کلچرل چینجز کے لیے کسی اور ملک پہ اگر اس کا انحصار ہو تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر سامنے آ رہا ہے. تو ڈیپینڈنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ملک اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو، چاہے وہ سوشل ہیں، کلچرل ہیں، پولیٹیکل ہیں، وہ کسی اور ملک کے ساتھ کنڈیشنڈ کر رہا ہے. ایک طرح سے اس ملک کا جو سٹیٹس بنے گا، جو کسی اور ملک سے اپنے لیے پولیٹیکل ڈاکٹرینز کو امپورٹ کر رہا ہے، کلچرل جو اس کے ایسپیکٹس ہیں ان کو لینے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کے علاوہ اس کی اکنامک ڈیپینڈنسی کسی اور ملک پہ ہے، تو ایسے ملک کو ہم پیریفری کہتے ہیں. اور وہ ملک جو کہ ڈونر سائڈ پہ ہوتا ہے، جو کہ ڈونر اینڈ پہ پایا جاتا ہے، اس کو ہم کور کنٹری کہتے ہیں. تو انفیکٹ یہ جو ڈیپینڈنسی تھیوری ہے یہ ایک سارٹ آف ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتی ہے بٹوین دا پیریفری کنٹری اینڈ دا کور کنٹری. تو انفیکٹ ہم جب ڈیپینڈنسی تھیوری کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی ایک انڈر ڈیولپ کنٹری کی جو پروسیس آف ڈیولپمنٹ ہے، دس از آلویز کنڈیشن اینڈ اٹس ریلیشن شپ ود اے ڈیولپڈ ون. تو ایک ڈیولپڈ ون اور انڈر ڈیولپڈ ون کے درمیان میں جو ایک ریلیشن ہے، جو ایک فلو آف ریسورسز فرام کور ٹو دی پیریفری، ڈیپینڈنسی تھیوری بیسیکلی ان پہ ڈسکشنز کرتی ہے، اور اس کے حوالے سے ڈیپینڈنسی تھیوری مختلف تھیورائزیشنز دینے کی کوشش کرتی ہے. تو ہم تھوڑا سا مزید اس پہ آگے جاتے ہیں کہ ڈیپینڈنسی تھیوری کس وقت اور کس ٹائم کے اندر ڈیولپ ہوئی، اور وہ کون سے ممالک تھے اس وقت جن کو ضرورت تھی ڈیولپمنٹ کے لیے کسی بھی قسم کی بگ پش کی، کسی بھی قسم کی ڈیولپمنٹل سپورٹ کی ضرورت تھی، یا ایک بڑے ملک کے ساتھ، ایک ڈیولپ کنٹری کے ساتھ اٹیچ ہو کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو ہم ذرا اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں کہ وین ڈیپینڈنسی تھیوری ایمرج. یونائٹڈ نیشنز کا ایک کمیشن جو کہ لیٹن امریکن کنٹریز کی ڈیولپمنٹ کے ایشوز کو ڈسکس کر رہا تھا یا فوکس کر رہا تھا سم ٹائم ان 1960s اینڈ 1970s. بیسیکلی اس کا مقصد، اس فورم کا یا اس یونائٹڈ نیشنز کے اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ تھا کہ جو لیٹن امریکن کنٹریز ہیں ان کے اندر ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو امپیٹس دیا جا سکے، اس کے پروسیس کو ایکسلریٹ کیا جا سکے. اس حوالے سے جب ڈسکشنز ہو رہی تھیں یا اس حوالے سے جو ڈیبیٹس چل رہی تھیں، اس کے ریزلٹ میں عام طور پر کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے ریزلٹ میں ڈیپینڈنسی تھیوری نے جنم لیا. ڈیپینڈنسی تھیوری کو جو دو امپورٹنٹ پرسنز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ they were on the back of this theory, those who are considered to be the proponents of this theory، وہ انفیکٹ تھے راؤل پریبش اور دوسرے کا نام تھا سیلسو فورٹیڈو. یہ دونوں انفیکٹ لیٹن امریکن تھے اور اکانومسٹ تھے جو کہ اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی کنٹری کی جو انٹرنل کنڈیشنز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے جب اس کی ریلائنس کسی ڈیولپ کنٹریز پہ ہو جاتی ہے تو کس قسم کے فال آؤٹ سامنے آ سکتے ہیں، کس قسم کی اسٹیٹ آف ڈیپینڈنسی انڈر ڈیولپ کی ڈیولپ پہ ہو سکتی ہے، اس کو انہوں نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. اینڈ موسٹ آف دا تھنگز دیٹ دے ڈسکسڈ at that point in time, they were in fact discussing those things in 1970s میں یہ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے. and they considered that dependency of one country over a developed one وہ بہت سارے پرابلم کاز کر سکتی ہے. وہ ان کنٹریز کی جو ایشوز ہیں وہ unattended رہ سکتے ہیں، اور یہ جو ایک طرح سے لنکیج فار دا ڈیولپمنٹ will further the
अंडर डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री। तो एक जो पेरिफेरी के अंदर जो कंट्री मौजूद है, जो रिसीविंग एंड पे जो कंट्री मौजूद है, इन्होंने ये स्टडी किया कि जब इनकी डिपेंडेंस ज्यादा बढ़ जाती है किसी डेवलप कंट्री के ऊपर, तो इनकी अंडर डेवलपमेंट भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक तरह से इनकी जो प्रोसेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट है वो परपेचुएट करना शुरू कर देता है। डिपेंडेंसी के मेन 3 आप आउटकम कह सकते हैं विच आर ऑलमोस्ट नेगेटिव, बिकॉज के इन तीनों के एस्पेक्ट में जब हम डिपेंडेंसी थ्योरी के पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हैं तो नजर यह आता है कि शायद कोई भी मुल्क इन दैट केस के जब वो अपने आप को किसी एक बिग पुश के हवाले से इंतजार करे और अपनी सेल्फ रिलायंस की बजाय डिपेंडेंट हो किसी और कंट्री पे, तो 3 मेन एरियाज में उसके असरात होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स से मेरी मुराद ये है कि यहां पर ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस किसी डेवलप कंट्री से अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर आके अपने बिजनेसेस शुरू कर देते हैं। वो सपोर्ट ले रहे होते हैं, ग्रांट इन एड ले रहे होते हैं डेवलप कंट्रीज से। तो ऐसी सूरत हाल में उनकी जो सेल्फ रिलायंस की स्ट्रेटेजी है वो शायद एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो टोटली डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनकी लेबर और उनके जो तमाम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, दीज आर इन फैक्ट इन द कंट्रोल ऑफ द डोनर कंट्रीज, इन द कंट्रोल ऑफ द कोर कंट्रीज, जिसको एक नाम उन्होंने मेट्रोपोलिस भी कहा है। तो मेट्रोपोलिस और जो डोनर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज हैं, वो किसी भी मुल्क जिनको वो सपोर्ट दे रहे होते हैं, जो डिपेंडेंट और पेरिफेरी कंट्रीज होती हैं, उनके तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे एक तरह से कब्जा कर रहे होते हैं। समटाइम्स विद द हेल्प of the governments of the developed countries, and sometimes उस developed country की जो transnational corporations हैं वो इनफैक्ट उन मुमालिक के रिसोर्सेज को सक कर रहे होते हैं और बड़े रुथलेसली उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है वो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट काज करती है, और जो मुल्क सेल्फ रिलायंस की तरफ नहीं जाते आमतौर पर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमेशा लो ही रहती है। वो कोई अपने तौर पर अपने इकोनॉमिक डेस्टिनीज को डिफाइन करने की पोजीशन में नहीं रहते। इसके जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको हम कह सकते हैं कि सोशल लेवल पे इसके एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं। सोशल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर उनके तमाम ऐसे कल्चरल एस्पेक्ट्स हो गए या उनकी सोसाइटी के हवाले से जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो सारे के सारे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं डेवलप कंट्रीज से। अब उनकी जब एक तरह से सोसाइटी दूसरी डेवलप्ड सोसाइटी के साथ लिंक्ड होती है तो उनकी जो कल्चरल डोमिनेशन है, डेवलप कंट्रीज की कल्चरल डोमिनेशन ओवर द पेरिफेरीज, वो शायद हमें बहुत ज्यादा नजर आ रही होती है। तो इनफैक्ट एक तरह से कल्चरल और सोशल लाइफ जो है दिस इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द डेवलप कंट्रीज। दैट्स व्हाई वी सी कि जिन ममालिक के पास मीडिया है, जिन ममालिक के पास ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज और कल्चरली रिच हैं, वो उन ममालिक जो उन पे डिपेंडेंट है उनके अंदर अपने कल्चरल इन्फ्यूजन जो है उनकी वो भी ज्यादा होती है। और वो ममालिक जो उन ममालिक से डेवलप कंट्रीज से जो मुख्तलिफ किस्म की एड ले रहे होते हैं वो कल्चरली अपने आप को डोमिनेटेड महसूस कर रहे होते हैं। तो इनफैक्ट जो सोशल एस्पेक्ट है और जो कल्चरल एस्पेक्ट है इस केस के अंदर जो डिपेंडेंसी थ्योरी के सामने हमें पर्सपेक्टिव में सामने नजर आता है वो बड़े ग्रेव हैं, और उसके असरात भी इस सूरत में सामने आ सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम कोई ऐसा मुल्क जो कि पेरिफेरी के तौर पर काम कर रहा हो, दे विल स्टार्ट लूजिंग देयर कल्चर, देयर ओन कल्चरल एंड सोशल सेटअप्स, वो उसको लूज करना शुरू कर देते हैं। दे फील दैट दे आर गेटिंग मॉडर्नाइज्ड बाय बीइंग अटैच्ड विद द डेवलप्ड कंट्री। Probably they forget this thing कि उनका अपना जो कल्चर है, जो भी किसी भी सोसाइटी का एक एसेट होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें खो रहा है, उसकी जड़ें खोखली होती जा रही हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि डिपेंडेंसी थ्योरी के एस्पेक्ट में हमें सामने नजर आता है कि डेवलप कंट्रीज हमेशा अपना कल्चर भी ट्रांसमिट कर रहे होते हैं टू द पेरिफेरीज, टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इसके जो तीसरा अहम एस्पेक्ट है वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में सामने नजर आता है। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में जब हम डिपेंडेंसी थ्योरी को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यह नजर आता है कि मोस्टली ऐसी सोसाइटीज में और ऐसी कंट्रीज में जो कि डिपेंडेंट होती हैं वहां पर हुकूमतें जो हैं वो अथॉरिटेरियन नजर आती हैं। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अपने मकासद को अचीव करने के लिए उन
पेरिफेरल कंट्रीज के अंदर वहां पे सपोर्ट करती हैं और इलेजिटिमेट गवर्नमेंट्स ऑफ द अथॉरिटेरियंस उनको वो एंडोर्स करती हैं और उनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट दे शुड बी एबल टू वर्क फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज को मार्केट्स चाहिए होती हैं, उनको अपने प्रॉफिट्स के लिए और उनकी जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं उनके लिए उनको मार्केट्स और प्लेसेस चाहिए होते हैं, उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उनको वो प्रोडक्शन के फील्ड्स चाहिए होते हैं जहां पर वो प्रोड्यूस कर सके उन चीजों को जिनके शायद हो सकता है कि उनके अपने मुमालिक के जो कवानीन हैं वो उसकी इजाजत ना दे रहे हों। तो ऐसी सूरत हाल में नॉर्मली दे सपोर्ट दोज काइंड ऑफ पोलिटिकल सिस्टम इन अ कंट्री जो कि उनकी सपोर्ट में हो सकता है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ऐसी सूरत हाल में देयर कुड बी वॉइसेस अमंग द पीपल इन द पेरिफेरल कंट्रीज, दोज हु कैन टॉक अगेंस्ट द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द रिलायंस ऑफ देयर ओन कंट्री ओवर द डेवलप्ड वन। तो ये इनका प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो सकता है। तो डेवलप्ड कंट्री नॉर्मली डू नॉट लाइक टू हैव दैट काइंड ऑफ रिजीम्स इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ऐसी सूरत हाल में आप देखेंगे वहां पर कि वहां पे अथॉरिटेरियन रिजीम होंगे, वहां पे आपको मार्शल लॉ बड़ा ज्यादा नजर आएगा, वहां पे आपको हो सकता है कि किंगशिप नजर आए, वहां पर हो सकता है कि आपको मोनार्की नजर आए। तो ये सारे के सारे इनफैक्ट सिस्टम्स हैं जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर परपेचुएट कर रहे होते हैं, और उसकी प्राइमरीली वजह यह है कि दे कैन बेटर डिलीवर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, दे कैन better serve the interest of the developed countries within the underdeveloped countries or within the peripheries. हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जो मेन फीचर्स ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी हैं उसकी क्या है। अगर हम उससे ये कहें कि अगर डिपेंडेंसी की थ्योराइजेशन के जो मेन फीचर्स देखने की कोशिश करें तो वो क्या है, जरा उनको देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आए तो हमें नजर आता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो कि प्राइमरीली कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के लिए एक तरह से ये डिपेंडेंसी थ्योरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज दे फाइंड द प्लेसेस वेयर दे कैन इन्वेस्ट, दे फाइंड द प्लेसेस वेयर दे कैन सेंड देयर transnational corporations to start up their business over there and suck the money and suck the blood from that countries. तो ये एक तरह से कैपिटलिस्ट सिस्टम की परपेचुएशन के लिए, उसके स्प्रेड के लिए और उसकी एक ग्लोबलाइज्ड एक्सेप्टेंस के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी शायद बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड हमेशा ये चाहते हैं कि उनके डोमेनियन कोई कंट्रीज मौजूद हों, वो कंट्रीज मौजूद हों जहां पर उनकी से हो, वो कंट्रीज मौजूद हों जहां पर उनकी मार्केट हो, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, हर किस्म की मार्केट उनके लिए मौजूद हो। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम की एक तरह से आप पैदावार कह सकते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी को। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पर सामने नजर आता है। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें दो साइड्स में, या इस तरह कह सकते हैं कि दो इंपॉर्टेंट काइंड्स के अंदर दुनिया जो है वो तकसीम है या क्लासिफाइड हो चुकी है। वन इज कॉल्ड द मेट्रोपोलिस, या जिसको आप कोर भी कह सकते हैं, और दूसरी साइड जो है वो है जिसको आप सैटेलाइट कंट्रीज भी कह सकते हैं और जिनको आप पेरिफेरल कंट्रीज भी कह सकते हैं। तो जो मेट्रोपोलिस है या जो डोनर कंट्रीज हैं, दे आर बेसिकली द कोर नेशंस एंड यूजुअली दे आर द डेवलप्ड नेशंस, जबकि दूसरी साइड पे वो नेशंस हैं जो सैटेलाइट कंट्रीज के तौर पर कंसीडर किए जा सकते हैं, जिनको पेरिफेरीज भी कहा जा सकता है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो इन दोनों के दरमियान में एक किस्म का रिलेशनशिप बेसिकली डिपेंडेंसी थ्योरी को जन्म दे रहा है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी की ये एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट बल्कि कहें कि ये फीचर ये है कि जो वर्ल्ड है वो इन दो ब्लॉक्स के अंदर, एक किस्म के दो इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर, दो सोशियो कल्चरल सिस्टम्स के अंदर डिवाइडेड होती है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। अगर हम थर्ड फीचर की तरफ आए तो यूजुअली जो कोर कंट्रीज हैं, दे आर द रिच एंड द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। दे आर द कंट्रीज वेयर द पर कैपिटा इनकम या उसको जो जीएनपी और जीडीपी की जो रेशो है, दैट शुड बी बियॉन्ड और ओवर एंड अबाउ द 7%। जो उनके अगर जीडीपी की जो डेवलपमेंट की रेशो है वो अगर 7% से ज्यादा है तो दे आर कंसीडर्ड द रिच कंट्री, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। जबकि इसकी दूसरी साइड पे अगर हम देखने की कोशिश करें, जो पेरिफेरीज में जो लोग मौजूद हैं या वो नेशंस और वो कंट्री जो कि पेरिफेरीज में या जिनको आप सैटेलाइट कंट्रीज कह सकते हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो कि पुअर हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, और कंसीडर ये किया जाता है कि इनके यहां भी लो पर कैपिटा इनकम होता है और इनका जीएनपी और जीडीपी बिलो 7% या इन बिटवीन 5 to 7% मौजूद रहता है।
ایک اور اس کے اندر جو ٹرم سامنے آتی ہے وہ سیمی پیریفرل کنٹریز کی بھی نظر آتی ہے. سیمی پیریفرل کنٹریز یا سیمی پیریفریز میں جو لوگ یا جو کنٹریز آتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ عام طور پر ان کے متعلق وہ کنٹریز اس رجیم میں آ سکتی ہیں, اس گروپ کا حصہ بنتی ہیں جو کہ نیولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں, جو ابھی انڈسٹریلائزیشن کے ٹیک آف پوزیشن پہ آ چکی ہیں یا ایک طرح سے انڈسٹریلائزیشن ایکوائر کر رہے ہیں اینڈ دے آر ان پروسیس آف گیٹنگ ڈیولپڈ. یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان بٹوین دا ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ جو نیشنز پہنچ چکی ہیں اپنے ڈیولپمنٹ کے راستے کو فالو کرتے ہوئے, ان کو جو ہے وہ سیمی پیریفریز کہا جاتا ہے. ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس بہت سارے ممالک یورپ کے بھی نظر آتے ہیں, آپ کو ایشین بہت سارے کنٹریز بھی نظر آتے ہیں. فار انسٹنس کے جو ایشین ٹائیگرز ہیں ان میں اگر آپ تائیوان لیں, ساؤتھ کوریا لیں, ایون چائنا بھی آپ کو سیمی پیریفریز میں نظر آتا ہے. دوسری طرف سے اگر آپ یورپ کی طرف اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو اسپین بھی نظر آتا ہے, اور اس کے علاوہ بیلجیم بھی آپ کو سیمی پیریفرل کنٹریز کے اندر آتا ہے. اینڈ سم آف دی نارتھ امیریکن کنٹریز آر آلسو ان دی سیمی پیریفریز. تو سیمی پیریفرل سائٹس پہ جو کنٹریز موجود ہیں یہ نیولی انڈسٹریلائزڈ ہیں, نیولی ایک طرح سے ایکسیپٹڈ پاورز کے طور پر سامنے آ رہی ہیں, جن کی ہو سکتا ہے کہ ملٹری پاور بھی انکریز ہو رہی ہو, جن کی اکنامک گروتھ بھی ایک وائبل اسٹیٹ پہ پہنچ چکی ہے, اور جنہوں نے اس قسم کے میکنزمز ڈیولپ کر لی ہیں ویئر دے آر ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دیئر اون کلچر, سوشیو اکنامک سیٹ اپ, اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دے آر ہیونگ سم سارٹ آف فائر والز to avoid further deterioration of their culture and socio-cultural settings. تو یہ وہ کنٹریز ہیں انفیکٹ جو کہ سیمی پیریفرل کی جو ڈائمینشن ہے اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم اگر تھوڑا سا اس طرف دیکھنے کی کوشش کریں کہ بیسک اسمپشنس کیا ہیں جب ہم ڈپینڈنسی تھیوری کی بات کرتے ہیں, تو اس کی بیسک اسمپشنس کو ذرا ہم اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسک کنسمپشن جو ہے اس کی وہ ان جنرلٹی میں اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ جو تھیوری آف ڈیپینڈنسی اٹ سیز دیٹ پولیٹیکل اور اکنامک ڈیپینڈنسی کسی بھی ملک کی ہے, دس از انورسلی اینڈ ویری اسٹرانگلی لنکڈ اور پروپورشنل ٹو دی ڈیولپمنٹ آف یا اکنامک ڈیولپمنٹ اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری. اب انورس پروپورشن کا ریلیشن شپ ہے, مور دا ڈیپینڈنسی آف کورس لیس دا ڈیولپمنٹ. یہاں پر جب انورس پروپورشن کی بات کرتے ہیں تو اف ون سائڈ از انکریزنگ دی ادر سائڈ ول بی گوئنگ ڈاؤن. تو یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اکنامک اور پولیٹیکل ڈیپینڈنسی آف ون کنٹری, وہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیریفری کے اندر جو کنٹری موجود ہے ان کی جو اکنامک اور پولیٹیکل ڈیپینڈنس جب بڑھتی جاتی ہے جوں تو اسی طرح سے ان کی جو اکنامک اور پولیٹیکل انڈر ڈیولپمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے. تو ون از انکریزنگ اینڈ دی ادر سائڈ دی سیکنڈ تھنگ از دی سیکنڈ ایسپیکٹ از ڈیکریزنگ, کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں ایک انورس پروپورشن موجود ہے. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اف یو آر مور ڈیپینڈنٹ economically or politically on some developed country, so you're getting less developed. سو انفیکٹ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ کے اندر یہ عام طور پر یہ چیز زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کے ڈومینیشن کے اندر کچھ ممالک موجود ہوں جن کو وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ گرانٹین ایڈ دیتے رہیں, ان کو اس قسم کی صورتحال میں رکھیں کہ جہاں پر ان کو قرضوں میں ان کو جکڑے رکھیں, ان کو مختلف قسم کے جو ٹرانس نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں لائک IMF ہو گئے یا ورلڈ بینک ہو گئے یا اس کے علاوہ اور اکنامک فورمز ہیں, ان کے تھرو ان کو ایڈ دیتے رہیں, ان کے تھرو ان کو مختلف قسم کے لونز دیتے رہیں, سم ٹائم شارٹ ٹرم اینڈ سم ٹائم لانگ ٹرم. تو یہ لونز دے کے ان کے اکنامک سسٹم کو پراپرلی ڈکٹیٹ کرتے رہیں, واچ کرتے رہیں, سو دیٹ دے شوڈ ناٹ come up to that level where they should be able to encounter the developed world. تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کانسپائریسی بھی ہے ڈیپینڈنسی تھیوری, جس میں انڈر ڈیولپ کنٹریز کو کانسٹنٹلی ایک ایسی اسٹیٹ میں رکھا جائے جہاں پر دے شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو ریچ ٹو اے پوائنٹ ویئر دے آر ہیونگ سیلف ریلائنس اوور دیئر اون اکنامک ریسورسز. ان کی جو نیڈس ہیں اور ان کی جو پروڈکشنز ہیں دیز آر میچنگ ود ایچ ادر. یہ ہمیشہ ایک طرح سے ایک ڈس بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سسٹم کے اندر, جہاں پر ان کی جو نیڈس ہیں دیٹ مسٹ بی سم تھنگ ویری much higher than their
پروڈکشنز یا ان کے جو ریسورسز ہیں اسے ہمیشہ ہائر ہوں, اور ان کے نیچرل ریسورسز کو بھی ایکسپلائٹ نہ کرنے کے لیے ریزنز کریٹ کی جاتی ہیں. اگر ان کے یہاں کوئی نیچرل ریسورسز ہیں اس قسم کے, تو ڈیولپ ورلڈ جو ہے ان کو یا تو وہ مشینری پرووائڈ نہیں کرتا, وہ سوفسٹیکیشن ان ٹیکنالوجی پرووائڈ نہیں کرتا, ود دی ہیلپ آف وچ دے شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپلائٹ دیئر نیچرل ریسورسز اینڈ میٹ دیئر اکنامک نیڈس. تو اس چیز کو جو ہے نا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپ ورلڈ کوشش یہ کرتا ہے کہ ان کی جو نیڈز ہیں وہ ہم پوری کرتے رہیں, سو دیٹ دے شوڈ بی کانسٹنٹلی ڈیپینڈنٹ اوور دی ڈیولپڈ کنٹریز. انسٹیٹیوٹ آف لیٹنو امریکن اسٹڈیز ان 1976 ان میکسیکو, انہوں نے اچھی ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی جس میں انہوں نے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی کہ جو ماڈرنائزیشن کا پروسیس ہے جس کے تھرو پیریفرل کنٹریز کور کنٹریز کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتی ہیں, اینڈ دے ٹرائی ٹو گیٹ تھنگس فرام دا کور ٹو دا پیریفری فار دیئر اون ڈیولپمنٹ اینڈ ماڈرنائزیشن. جب اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا گیا تو دے فاؤنڈ اے لاٹ مینی نیگیٹو کانسیکوینسز آف دس کائنڈ آف تھنگ آن دیئر کانٹیننٹ. یہ پورے کا پورا لیٹن امریکن کنٹریز ہیں, وہاں پر جو ڈیپینڈنسی ایک طرح سے پائی جا رہی تھی ڈیولپ ورلڈ کی طرف, دے فاؤنڈ اے لاٹ آف نیگیٹو کانسیکوینسز آف دیٹ, اینڈ دے کنسیڈرڈ دیٹ دس از دی اونلی پروبلی کاز آف دیئر انڈر ڈیولپمنٹ. So their attachment with the developing countries was in fact perpetuating the underdevelopment into those countries. تو یہ چیز اس انسٹیٹیوٹ نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو پھر اس کے بعد اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ ڈیولپنگ دیئر اون سسٹم, اور جو ریلائنس ہے اوور ٹرانس نیشنل انسٹیٹیوشنز اس کو کس طرح سے کم کیا جائے, اس پہ ان لوگوں نے غور کرنا شروع کیا. اب ریلائنس اکنامک انسٹیٹیوشنز پہ اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت سارے ایسے ورلڈ بینک, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور اس کے علاوہ جو اور اکنامک فورمز ہیں ان پر انہوں نے ریلائنس کم کرنے کے لیے اسٹریٹجیز پلان کرنا شروع کی, سو دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو کم آؤٹ آف دا clutches of these developed countries, of these transnational institutions جو کہ ان کے ریسورسز پہ قبضہ جمائے بیٹھا ہے, جو کہ پروڈکشن کے سورسز کو بھی کنٹرول کر رہا ہے, جو کہ ان کے را مٹیریل کو بھی کنٹرول کر رہا ہے, جو ان کی لیبر کو بھی کنٹرول کر رہا ہے, اینڈ ان دس وے دے آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول دا ہول کنٹری, جس میں ان کی اکانومی کے علاوہ پولیٹیکل سائڈ بھی ہے اور ان کی سوشل سائڈ بھی ہے. اینڈ اس میں جب انہوں نے یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی تو ان کو یہ بھی نظر آیا کہ نہ صرف یہ بلکہ انٹرنیشنل میڈیا اس سسٹم کو پورے طریقے سے جو ویسٹرن سسٹم ہے ان کے ملک کے اندر اس سسٹم کی ڈومینیشن کریٹ کرنے کے لیے بھی ایک بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب آپ کے تمام ریسورسز ایک طرح سے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے قبضے میں ہوں گے تو ایسی صورتحال میں ڈیپینڈنسی بڑھے گی, اور ان ڈیپینڈنسی کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے اس کو ایک طرح سے اسٹرانگ فوٹنگ اس کو دینے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن ایک اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے, اور وہ رول سوشل لیول پہ بھی ہے, کلچرل لیول پہ بھی ہے. سوشل اور کلچرل لیول پہ اگر ہم اس ڈیپینڈنسی کو دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. اب امپورٹنٹ رول سوشو کلچرل کے علاوہ ساتھ ساتھ وہ یقیناً اس قسم کے میسیجز بھی ساتھ دے رہے ہیں جس میں ان انسٹیٹیوشنز کو جو کہ ڈیولپ کنٹریز سے انڈر ڈیولپ کنٹریز کی طرف آتے ہیں ان کے ایک سپرمیسی ڈیولپ کرنے کے لیے بھی انٹرنیشنل جو سورسز آف کمیونیکیشن ہے وہ ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اف یو آر مور ڈیپینڈنٹ اوور اے ڈیولپ کنٹری سو یو آر بینگ کنٹرولڈ امپیریلسٹکلی بائی دا ڈیولپڈ ون. تو یہاں سے کانسیپٹ ساتھ ابھرتا ہے کلچرل امپیریلزم کا. آئی مین مور میڈیا فرام دی کور سائڈ اف اٹ از اویلیبل ان یور کنٹری, so there is a possibility that you will be culturally invaded. شلر نے یہ اسٹڈی کرنے کی جب کوشش کی تو اس ہی فاؤنڈ کہ جو یو ایس بیسڈ بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ ان ممالک کے اندر اپنا انگریس حاصل کرتی ہیں اور ان ممالک کے اندر ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور ان ممالک کی انڈر ڈیولپ کنٹریز کے جو اکنامک ریسورسز ہیں ان میں کوشش یہ کرتی ہیں کہ اپنے شیئرز زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلچر کو بھی انویٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے جو کانسیپٹ جو میں پچھلے لیکچرز میں شاید بیان کر چکا ہوں وہ جو نارتھ اور ساؤتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ نارتھ اور ساؤتھ کا جو کانسیپٹ اور ان کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے ان ریلیشن شپس کو اسٹرینگتھن کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ ٹرانس نیشنل کمپنیز. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بہت ساری
کنزیومر گڈز ایون اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بہت ساری کنزیومر گڈز پہ چند ایک انٹرنیشنل کمپنیز کا دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر قبضہ ہے. وہ تمام قسم کے کنزیومر گڈز مختلف قسم کے, آپ اگر صابن استعمال کر رہے ہیں, آپ شیمپو استعمال کر رہے ہیں, آپ میک اپ کا سامان استعمال کر رہے ہیں, آپ کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں, یا اس کے علاوہ اور اس قسم کے جو کنزیومیبل گڈز ہیں, ان تمام گڈز کو جو مینوفیکچررز ہیں دے آر پرابلی بلانگنگ ٹو ون انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن. اینڈ یو ایس بیسلی ان کو بیس کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں, دے آر پرائمرلی اوریجنیٹنگ فرام دی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو شیلر کا جو انالیسز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ایک بڑی کمپنیز موجود ہیں, یہ ان پیریفرل کنٹریز کے اندر یا پیریفریز کے اندر جا کے وہاں پہ اپنے سسٹم کو اسٹیبلش کرتی ہیں, ان کے سسٹم کے اکنامک سسٹم کو کنٹرول کرتی ہیں, ان کے ریسورسز کو کنٹرول کرتی ہیں, اور ود دی ہیلپ آف انٹرنیشنل مینز آف کمیونیکیشن اپنی جسٹیفیکیشن پیدا کرتی ہیں وہاں ہونے کی, لوگوں کے اندر ایک کانسنٹ کریٹ کرتے ہیں سو دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپٹ دی کائنڈ آف تھنگ کمنگ فرام دی نارتھ ٹو دی سدرن کنٹریز. شیلر مزید اس پہ جب بات کرتا ہے تو وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ تھیورائزیشن کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو پہلے بڑی اسٹرانگ امپائرس تھیں, یو کین سے دیٹ بفور ورلڈ وار سیکنڈ جو اسٹرانگ امپائرس تھیں, ان میں فرینچ امپائر بھی تھی, ان میں پرتگیزی امپائر بھی تھی, ان میں برٹش امپائر بھی تھی. یہ امپائرز آہستہ آہستہ بریک ہونا شروع ہو گئی. ایک اور سسٹم نے یقیناً وہاں پہ دنیا کے اندر جنم لیا, اور اس کو کمیونزم ہم کہتے ہیں. تو یونائٹڈ اسٹیٹس ایک ایمرجنگ سپر پاور اور امپائر کے طور پر سامنے نظر آیا ود دی فال اینڈ ڈکلائن آف آل دیز امپائرز. اس کے جب ایک طرح سے امپائر ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس اپنی ڈومینیشن دنیا کے ممالک پہ زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایون سو مچ سو کہ سم آف دی امپائرز جو کہ بہت جن کی ریچ بہت زیادہ تھی, ان ممالک کے اندر بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو انگریس ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ریچ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جو کمپنیز یونائٹڈ اسٹیٹ بیس تھیں وہ ان ممالک کے اندر بھی اپنے آپریشن شروع کر دیتی ہیں, اور ان ممالک کو بھی ڈیپینڈنسی میں مبتلا کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایک طرح سے جسے کرس آف ڈیپینڈنسی ہے, وہ جو بڑی بڑی امپائرز سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے تھیں وہ بھی یو ایس ڈومینیشن کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو شیلر انفیکٹ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے اپنی ایک بڑی امپورٹنٹ جو ریسرچ ورک ہے جس کا نام ہے میس کمیونیکیشن اینڈ امریکن امپائر. تو اس کے اندر ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے کہ کس طریقے سے ڈیولپ کنٹریز جو کبھی ڈیولپڈ تھے وہ بھی یو ایس ڈومینیشن میں آنا شروع ہو گئے بیکاز آف اٹس گروئنگ ملٹری پاور, because of its growing control over the means of communication in the world. تو ان تمام چیزوں پہ یو ایس کنٹرول ہونے کی وجہ سے یو ایس کو کنٹرول حاصل ہو رہا تھا ڈیولپ کنٹریز میں بھی اور انڈر ڈیولپ کنٹریز میں بھی. ایک امپورٹنٹ بات اور بھی سامنے آتی ہے ہمارے کہ یو ایس کی جو ڈومینیشن ہے وہ اکنامک, پولیٹیکل, سوشل, کلچرل, یہ تمام ایسپیکٹس کے اندر نظر آتی ہے. ایک اور جو اس میں ایسپیکٹ ہے جس کو عام طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے اس سلسلے میں, وہ ہے یو ایس کی جو سرویلنس میکانزم ہے ود دی ہیلپ آف انفارمیشن ٹیکنالوجیز. یہ جو انٹرنیشنل ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں, سیٹلائٹ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں, یو ایس کی جو اسپائنگ ہے اوور دی ڈیولپڈ اینڈ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز وہ بے تحاشا حد تک آج کی دنیا میں بڑھ چکی ہے. اور اس کی وجہ سے بھی ایون کچھ ڈیولپ کنٹریز بھی یو ایس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں فار سیکنگ انفارمیشن اباؤٹ ویریس کنٹریز, فار سیکنگ انفارمیشن اباؤٹ ویریس کارپوریٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنز, یا جہاں پہ وہ اپنے اگر آپریشن شروع کرنا چاہتے ہیں, جہاں پر وہ اپنے اکنامک بزنسز شروع کرنا چاہتے ہیں, جہاں پہ وہ اپنے کنٹرول کو انکریز کرنا چاہتے ہیں, تو دے آر بائنگ انفارمیشن فرام دی یو ایس کمپنیز, دے آر بائنگ انفارمیشن فرام دی یو ایس گورنمنٹ ایٹ ٹائمس. تو یہ جو ملٹری اور اسپیوناج کے جو آپریشنز یونائٹڈ اسٹیٹس سے اوور پوری دنیا کے صورت میں ہو رہے ہیں وہ یو ایس کی ڈومینیشن کو ایک طرح سے اسٹرینتھن کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک ڈیپینڈنسی کا پہلو ہے کہ یو ایس کے جو افیکٹو سرویلنس سسٹم اوور دی ورلڈ ہے اس کی وجہ سے بھی اس کے باقی انسٹیٹیوشنز کی ایکسیپٹنس جو سوسائٹیز کے اندر ہے, ڈیولپ کنٹریز کے اندر اور انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر, وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے. ایک اور جو ایسپیکٹ سامنے آ رہا ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے وہ یہ کہ جو یو ایس کا کمرشل براڈ کاسٹنگ میکانزم ہے اس کی سگنیفیکینس بھی بڑھ گئی ہے, اینڈ دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ماڈل ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ.
and that is being replicated in different parts of the world. तो एडवर्टाइजर्स जो है ना वो अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करती हैं, किस तरीके से वो कैपिटलिस्ट अप्रोच को फॉलो करने की कोशिश करती हैं, उस किस्म की चीजों को आज आप अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर भी आप देखेंगे. फॉर इंस्टेंस के वहां पर अगर आप देखें कि मार्केट कंट्रोल करती है इंस्टीट्यूशंस को, मार्केट अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करती हैं, तो यही चीज आज आप किसी अंडर डेवलप कंट्री के अंदर भी देख सकते हैं. यही चीज आप आजकल आप किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर भी देख सकते हैं. एंड यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान एट मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस वेयर द मार्केट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द मीडिया. जो पाकिस्तान के अंदर मीडिया है उसकी भी बहुत सारी ऐसे एग्जांपल, एक रिसर्च क्वेश्चन के तौर पर भी ये लिया जा सकता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर भी मार्केट मीडिया को कंट्रोल करती है. तो शायद हो सकता है कि इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस नजर आए जहां पर यह हाइपोथेसिस आपको प्रूव होता नजर आए. एक और दूसरा एक और एस्पेक्ट है वो ये है कि अमेरिकन वे ऑफ लाइफ की जो एक्सेप्टेंस है वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन मींस के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से फैलाई जा रही है, उसको सिग्निफाई किया जा रहा है. तो कल्चर हो गई, इकोनॉमिक हो गई, पॉलिटिकल हो गई, तमाम एस्पेक्ट्स में जो अमेरिकन डोमिनेशन है, शिलर ये दिखता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंपीरियलिज्म है, जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वेजन है, दैट इज हेल्पिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू हैव कल्चरल डोमिनेंस इन द वर्ल्ड. तो लैंग्वेज उनकी इस्तेमाल हो रही है, वेज ऑफ लाइफ उनके जो हैं एक तरह से एक्सेप्टेड वेज ऑफ लाइफ के तौर पर कंसीडर किए जा रहे हैं, और जो रिसीविंग एंड पे कंट्रीज हैं वो अपने आप को मॉडर्नाइज साबित करने के लिए हमेशा इन सिस्टम्स को जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फॉलो हो रहे हैं उनको अडॉप्ट करके, उनको रेप्लिकेट करके अपने सिस्टम्स के अंदर फील करते हैं कि वी हैव बिकम मॉडर्नाइज. तो शिलर इस एस्पेक्ट को भी इंपॉर्टेंस देता है कि यूनाइटेड स्टेट्स नॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस आर ट्राइंग टू यूजर्व द रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या पेरिफेरल कंट्रीज के रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहा है, बल्कि उनके कल्चर पे, उनके सोसाइटी पे, उनके पॉलिटिकल मैकेनिज्म्स पे, इन पे भी इसका काफी हद तक कंट्रोल है. ये कंट्रोल हमें एक सूरत में और भी शायद ज्यादा होते हुए नजर आ रहा है कि जब एक तो ग्लोबल कम्युनिकेशन के जो सबके एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ओरिजिन्स हैं वो हमें यूनाइटेड स्टेट्स से नजर आते हैं, और दूसरा एक जो हम पिछले लेक्चर्स में जिन पे हम बात कर चुके हैं वो जो यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को की एक एफर्ट थी जिसमें न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर को डेवलप करने की कोशिश थी, जिसमें जो इनइक्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स थे, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिकेशन सिस्टम थे, उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई. उसके फेलियर की वजह से भी जो डोमिनेंस ऑफ द यूएस कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, यूएस इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर बढ़ते गए. तो इनफैक्ट ये एक इंपॉर्टेंट इशू था कि अगर इसको प्रॉपरली एड्रेस कर लिया जाता, जिस तरीके से सीन मैकब्राइट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस के टाइटल के तौर पर, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर था, उसको अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता दुनिया के अंदर तो हो सकता है कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ये अपनी अफादियत खो चुकी होती. लेकिन उसके फेलियर की वजह से इस डिपेंडेंसी थ्योरी शायद आज भी नजर आती है. तो जो यूएस कल्चरल इंपीरियलिज्म है दैट हैज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशनल कल्चरल डोमिनेशन में तब्दील हो चुका है. तो ये जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेट कल्चरल इंपीरियलिज्म है ये इनफैक्ट पूरे दुनिया के कल्चर को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर एक ही कल्चर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है जिसका ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है. आज हम ग्लोबलाइजेशन की सूरत में भी यही चीज देखने की कोशिश करते हैं. आज हम जब मार्शल मैक्लुहान का कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो वहां पे भी हमें यही नजर आता है कि ये जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं ये कल्चरली पूरी दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं. अगर मैं कल्चरल डोमिनेशन के थीसिस पे थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे सामने आती है, वो हॉलीवुड मूवीज की सूरत में सामने आती है जो कि पूरी दुनिया की मार्केट को एक तरह से इन्वेड कर रही है. आप दुनिया के किसी मुल्क के अंदर चले जाएं, यू विल सी द हॉलीवुड मूवीज बीइंग प्लेड ओवर देयर.
ٹیلی ویژن ایکسپورٹس کی اگر ہم بات کریں تو یو ایس ٹیلی ویژن ایکسپورٹس پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، جہاں پر یو ایس جو کارٹونز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، یو ایس کامکس سیریز آپ کو نظر آتی ہیں، یو ایس جو ڈومیسٹک پروگرامز ہیں وہ ہمیں وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو ایک طرح سے آپ اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو پوری دنیا کے اندر امریکن موویز نظر آ رہی ہیں، اور ان کے جو پروگرامز ہیں، جو ان کے ٹیلی ویژن کے پروگرامز ہیں، وہ بھی پوری دنیا کے اندر ایک طرح سے ان کی ریچ ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ایک بہت بڑا سورس، ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ آف ریونیو جنریشن ہے فار دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اب اس کا ایک بڑا اہم پہلو ہے، وہ یہ کہ جب ہم کلچرل ایسپیکٹس میں اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو موویز کے امپیکٹ بڑے ہائی ہیں. اس ہائی امپیکٹس کی وجہ سے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا کلچر، ڈیولپ کنٹریز میں پرٹیکولر یونائٹڈ اسٹیٹس، ان کا کلچر انڈر ڈیولپ کنٹریز پہ بڑی تیزی سے انگریس کر رہا ہے. لوگوں کے پاس جو رول ماڈلز ہیں وہ آپ کو ہالی ووڈ رول ماڈل نظر آتے ہیں. ہالی ووڈ ہیروز آر بیکمنگ دا رول ماڈلز فار دی انڈر ڈیولپ کنٹریز. اسی پرسپیکٹو میں انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں کس طرح سے کلچرل ڈومینیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ پوری دنیا پہ ہو رہی ہے. اولیور بوائڈ بیرٹ نے بھی 1970s کے اندر اپنی جو ریسرچز دی ہیں، یا اپنے جو ان کا ایک ریسرچ انڈیورس تھی، اس میں بھی وہ انہی کی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو کلچرل انیکویلٹیز ہیں یہ کریٹڈ ہیں بائی دی انیکویلٹیز ان دی کمیونیکیشن سسٹم، کہ جو کہ پرائمریلی مینلی جو یو ایس بیسڈ کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ کس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور نوٹیبلی اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو نیوز کے سیکٹر کے اندر، جس میں نیوز ایجنسیز یو ایس بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. اگر ہم میڈیا کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے میڈیا نظر آتے ہیں. آپ CNN کی ایگزامپل لے سکتی ہیں، آپ BBC کی ایگزامپل لے سکتے ہیں، آپ فاکس نیوز کی ایگزامپل لے سکتی ہیں. تو نیوز کی فارم میں بھی نظر آ رہا ہے. اور ہالی ووڈ کے متعلق تو میں بہت پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہالی ووڈ موویز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا سورس آف یو ایس کلچرل ڈومینیشن بن رہا ہے فار دی انڈر ڈیولپ کنٹریز. تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوائڈ بیرٹ بھی اس چیز کو جو ہائی لائٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ جو یو ایس بیسڈ سسٹم ہے کمیونیکیشن کا، وہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ کلچرل ہے یا چاہے وہ اکنامک ہے، سوشل ہے، پولیٹیکل ہے. اس حوالے سے ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں اور ذرا اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ہم آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹو میں بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یو سی کہ آئیڈیالوجی آف اے کنٹری از اے ویری امپورٹنٹ، آپ کہہ سکتے ہیں، بیسز آف ون سوسائٹی. اگر کسی سوسائٹی کی آئیڈیالوجیکل بیسز ویک ہو جاتی ہیں تو سوسائٹی کی ایگزسٹنس خطرے میں پڑ سکتی ہے. اب جب آج کی کمیونیکیشن سسٹم کے پرسپیکٹو میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو جو ممالک مختلف آئیڈیالوجیکل فریم ورک کے اندر کام کر رہی ہیں جو کہ بڑے ڈسٹنکٹ ہے، their ideologies are not matching with the ideologies of rest of the world, and primarily the developed countries ان کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے کانفلکٹ میں آ رہے ہوں، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ میچ نہ کر پا رہی ہوں. لیکن یو ایس ڈومینیشن، کلچرل ڈومینیشن کی وجہ سے، میڈیا کے ڈومینیشن کی وجہ سے ان ممالک کی جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو رہی ہیں. ان ممالک کی جو آئیڈیالوجیکل بیکنگ ہے وہ آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو رہی ہے، اور وہ ممالک اپنی آئیڈینٹیز جو ہے نا وہ اپنی آہستہ آہستہ آئیڈینٹیز کو کھوتی جا رہی ہیں. اس حوالے سے بے تحاشا ریسرچز آ چکی ہیں. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے ہاں آئیڈیالوجیکل ایشوز اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ وہ اس ویو کے اندر ایک طرح سے چلتے جا رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن سسٹم ان پہ امپوز کر رہا ہے. اور ان کی اپنی جو آئیڈیالوجیکل بائنڈنگز تھی، جو ان کے ریلیشن شپ کو ڈیفائن کر رہی تھی، جو ان کی سوسائٹی کی ڈیسٹنیز کو ڈیفائن کر رہی تھی، جو ان کی ایگزسٹنس کو ایز اے سیپریٹ اینٹی ان دا ورلڈ دکھانے کی کوشش کر رہی تھیں، وہ آہستہ آہستہ ویک ہو رہی ہیں. تو ان کی جو ان انڈر ڈیولپ کنٹریز کی جو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس بھی ہیں اور جن کی ایک آئیڈیالوجیز کو فالو کر رہے ہیں، ان کی اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ ویک لنک کی وجہ سے ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس کی پرائمریلی ریزن بھی انٹرنیشنل کمیونیکیشن سسٹم ہے. اس کی پرائمریلی وجہ بھی ڈپینڈنسی تھیوری بن رہی ہے، جہاں پر یہ ممالک ٹوٹلی اپنے آپ کو ڈپینڈنٹ کر رہی ہیں اوور دا ڈیولپ کنٹریز ویئر دے آر امپورٹنگ ایوری تھنگ فرام دی ڈیولپ ورلڈ.
آپ اپنے ملک کے اندر بھی اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو شاید اس قسم کی ٹرانس نیشنل کمپنیز یا ٹرانس نیشنل کارپوریشنز اپنا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. چونکہ ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں اکنامکلی، تو ایسی صورتحال میں ان کا سسٹم ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ ایک طرح سے آپ کو نظر آئے گا کہ اپنا انفلوئنس دکھا رہا ہے. اس پہ کچھ کرٹیسزم بھی ہے. ڈپینڈنسی تھیوری پہ جو کرٹیسزم ہے ہم اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کرٹیسزم ہے کیا. اس کا جو فرسٹ کریٹیکل پوائنٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو ڈپینڈنسی تھیوری ہے مینلی دیٹ از آن اکانومی، کہ جو اس کا اکنامک گروتھ ہے یہ اس کا مین کمپوننٹ. اکنامک گروتھ کے لیے یو نیڈ ٹو بی ڈیپینڈنٹ اوور اے ڈیولپڈ کنٹری بیکاز یو ڈونٹ ہیو ریسورسز. If you have natural resources available, you are unable to exploit them. You don't have industry. If you have the labor available with you, but you don't have the modern industry with the help of it, you can utilize your labor for the production of the modern goods. چونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، انڈسٹری نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کی ڈپینڈنسی بڑھ جاتی ہے کنٹری کے اوپر. جو ڈیولپڈ ہے، جس کے پاس انڈسٹریلائزڈ یونٹس ہیں، وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. تو you would be able to install the industrialized units in your country and you would be then able to put your skilled and unskilled labor into some sort of use. تو یہ ایک امپورٹنٹ کرٹیسزم ہے کہ جب ایک ملک کے پاس اس قسم کی سفسٹیکیشن ٹیکنالوجی کے اندر ہی نہیں ہے، اس قسم کی ان کے پاس ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اکنامک بیسس کو، اپنے نیچرل ریسورسز کو ایکسپلور کر سکیں، تو ایسی صورتحال میں ان کا کسی بھی ڈیولپ کنٹری پر ڈپینڈنٹ ہونا ایک نیچرل فینامینا کے طور پر سامنے نظر آتا ہے. تو اٹس ناٹ آلویز دیٹ دا ڈپینڈنسی تھیوری از پٹنگ اے کنٹری ڈپینڈنٹ کمپلیٹلی اوور اے ڈیولپڈ کنٹری، یا پیریفری کو ہمیشہ ایک غلامی کی سی صورتحال میں انسلیو کر کے رکھتی ہے کسی ڈیولپ کنٹری کا. اس کے ایک پہلو اس پہ یہ بھی کرٹیسزم کے طور پر سامنے آتا ہے کہ بعض ممالک کے پاس اگر ریسورسز ہیں تو وہ اس کو یوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ رہے. اس میں ایک اور اہم جو کرٹیسزم سامنے آتا ہے وہ یہ کہ بعض انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر ان کا جو کلچر اور ٹریڈیشنز ہیں وہ ایک بہت بڑے امپیڈیمنٹ اور امپیریٹیو کا تو صورت میں سامنے نظر آتی ہیں ان کی اپنی ہی ڈیولپمنٹ کے لیے. جب ان کے ٹریڈیشنز بریک ہوں گے تو ڈیولپمنٹ کاز ہوگی. اب دس از اے کرٹیسزم اینڈ آف کورس وی کین ناٹ یونیورسلی اپلائی دس کرٹیسزم اوور آل دا کنٹریز اور دی ڈیولپنگ نیشنز. شاید اس کے اوپر ہم نہ کر سکیں، لیکن ان سم آف دا کیسز آف کورس that seems to be true. You can take some examples from African countries, from Africa as well, جہاں پر ان کی اپنی ٹریڈیشنز جو ہیں، ان کی اپنی کلچر جو ہے، ان کی ڈیولپمنٹ کے راہ میں ایک بہت بڑی ایک دیوار کے طور پر سامنے آ رہی ہے، ایک بہت بڑے اسٹمبلنگ بلاک کے صورت میں سامنے نظر آ رہی ہے. تو they are supposed to be broken. And how could they be broken? They could be broken with the help of international communication mechanisms. They could be broken if the system of a developed country is to be imported into their lands, into their countries. تو یہ ایک اور کرٹیسزم ہے کہ بعض جگہوں پہ انیویٹیبل ہو جاتا ہے، ایک طرح سے ناگزیر ہو جاتا ہے کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی نیشن کے لیے کہ وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ریلائی کریں کسی ڈیولپ کنٹریز پر جن کا ایک سسٹم اس قسم کا ہے جو ڈیولپمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں سسٹم اور ٹریڈیشن اس قسم کی ہیں جو ڈیولپمنٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی. تو ایسی صورتحال میں ڈپینڈنسی تھیوری شاید ہو سکتا ہے کوئی پازیٹیو چیزوں میں رزلٹ کر سکے. ویسٹرن کولونیلزم اور امپیریلزم کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ دس از دا مین ریزن فار انڈر ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری، تو ہمیں شاید یہ نظر آتا ہے کہ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے طور پر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جن کو ہم تھوڑی دیر پہلے سیمی پیریفریز میں کنسیڈر بھی کر رہے تھے. یو کین ٹیک ایگزامپل آف ایون ایتھوپیا، یو کین ٹیک ایگزامپل آف ایون چائنا اینڈ سم آف دا ادر کالونیز آف دا ورلڈ. ان ممالک کے اندر آپ اگر دیکھیں تو دے ہیو بین into the process of development without having significant contribution of a developed country. ایک طرح سے وہ بگ پش کے بغیر، یعنی بگ پش سے جو ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے چیزیں ان کی طرف، وہ ان کی مدد کے بغیر ہی ڈیولپمنٹ کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئی. جبکہ ہم ڈپینڈنسی تھیوری کے پرسپیکٹو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو ویسٹرن امپیریلزم اکنامک اور کلچرل یہ کسی ملک کو ڈیولپ کرنے میں ایک رول پلے کر رہی ہے. تو ہمیں ان ممالک کے اندر نظر یہ آتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی سگنیفیکینٹ ریلائنس ان کی نہیں رہی ہے ان ممالک کی طرف، بٹ ایون دین دے آر ان پروسیس آف ڈیولپمنٹ. ایک اور اہم اسپیکٹ کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں سیکریٹیسزم پہ کہ اگر ہم کمپلیٹلی ایک طرح سے اس فارم کے اندر آ جائیں جہاں پر
we will be isolating the effects of the developed countries over your own society, या एक तरह से अपनी डिपेंडेंस को उस हद तक ले जाएं जहां पर उसका कोई एक स्मॉल टिंज ऑफ डिपेंडेंसी भी आपके मुल्क के अंदर ना हो, तो ये भी एक तरह से एक इम्पॉसिबल सी कंडीशन है, एक ऐसा सिनारियो है जो शायद हो सकता है कि एग्जिस्ट करता हुआ ना हो, बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस. यानी कंप्लीट डिपेंडेंस से हम इंटरडिपेंडेंस की तरफ अगर हम जाएं तो यू आर डिपेंडेंट ऑफ फॉर सम ऑफ द थिंग्स on the developed countries and developed countries are dependent for some of the things on you. ऐसी सूरत हाल में अगर आप देखें तो बहुत सारी एग्जांपल्स हमें नजर आती हैं. फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास चीप लेबर है, हमारे पास एक तरह से रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास वो सोफिस्टिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास वो स्किल्ड माइंड नहीं है, हमारे पास वो इल्म नहीं है जिसकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकें और अपनी जो लेबर है उसको भी प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें. तो ऐसी सूरत हाल में इंटरडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आ सकता है, जहां पर कोई एक कंपनी जो कि प्रॉब्ली फ्रांस बेस्ड है या समवेयर इन न्यूयॉर्क बेस्ड है, वो अगर पाकिस्तान के अंदर आके या चाइना के अंदर अपनी अपना एक यूनिट खोल लेती है, प्रोडक्शन यूनिट, तो उनका इल्म इस्तेमाल हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, रॉ मटेरियल हो रहा है, प्रॉफिट इज बीइंग शेयर्ड बाय बोथ ऑफ देम इक्वली और विद सम प्रोपोर्शन. तो ये एक जो इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है वो हमें ले जा रहा है इनफैक्ट एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिनको शायद हम अगले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में डिस्कस करें, वो है ग्लोबलाइजेशन. तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये इनफैक्ट इंटरडिपेंडेंस ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी की सूरत हाल में आती है, नॉट ऑन कंप्लीट डिपेंडेंट सिचुएशन. तो ये एक आइडियल किस्म की सिचुएशन हो सकती है जहां पर कोई भी चीज किसी और मुल्क में पैदा हो रही है, किसी और की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, किसी और कंट्री का इल्म इस्तेमाल हो रहा है. अब इसको अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हमें कुछ इस किस्म की नजर आए कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, वो चाइना के अंदर अपनी प्रोडक्शन यूनिट खोलता है और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो जर्मन इस्तेमाल की जाती है, और जो चीज पैदा हो रही है मे बी कि वो फ्रांस या यूके की मार्केट के अंदर मार्केट की जा रही हो और मार्केटिंग कंपनी हो सकता है किसी और मुल्क की हो. तो यू कैन सी कि मुख्तलिफ ममालिक के पास मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं और मुख्तलिफ रिसोर्सेज की ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन सबके लिए एक तरह से डेवलपमेंट का बायस बन रही है. ये जो सारे के सारे इस किस्म की ट्रांसनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आ रहे हैं, इन सबको किसी सूरत में बेनिफिट दे रही है. चाइना के अंदर रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ, उनकी लेबर इस्तेमाल हुई, अमेरिकन कंपनी जो है वो उनको ऑर्डर्स प्लेस कर रही है, वो एक तरह से अपना प्रॉफिट दरमियान में रख रही है. जिस मुल्क के अंदर कोई एक चीज मार्केट हो रही है तो वहां के मुल्क के अंदर लोगों को एक टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके पास आ रहा है, जो मार्केटिंग कंपनी है वो किसी और मुल्क की है तो वो भी अपने प्रॉफिट्स और शेयर ले रही है. तो इन दैट वे यू कैन सी दैट देयर आर मेनी कंट्रीज दैट आर cooperating with each other. The companies from various countries, they are cooperating with each other and trying to achieve certain objectives. और वो objectives और उसके जो profits हैं, उसके जो fruits हैं, वो सारों के अंदर मुख्तलिफ proportions के साथ में वो distribute हो रहे हैं. तो this way एक तरह से interdependence नजर आ रही है और इस interdependence की वजह से सारे ममालिक जो हैं वो एक development की सूरत हाल में नजर आ सकते हैं. तो this in fact is a concept जो कि interdependence का है वो globalization की तरफ हमें ले जाता है. डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी के रूट्स कहाँ पे थे, डिपेंडेंसी थ्योरी की जो मुख्तलिफ थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स थी वो क्या थी. इन तमाम से हमने ये देखने की कोशिश की कि किस तरीके से कोई एक मुल्क कंप्लीटली या पार्शली किसी डेवलप कंट्री पे डिपेंडेंट हो के किस किस्म के मसाइल का शिकार हो सकता है, और अगर हम इस इंटरडिपेंडेंस की स्टेट को क्रिएट करें तो किसी मुल्क के लिए किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकता है. बाज़ ममालिक ऐसे भी हैं जो अपने जिसे आप कह सकते हैं कि अपने चार्टर को ही पूरी तरीके से हो सकता है कि डिफाइन ना कर पा रहे हो. अब सम ऑफ द स्कॉलर्स दोज हु आर
having their studies based in the United States, having some sort of capitalist underpinning in their theorization, وہ یہ کہتے ہیں کہ جرمنی اور رشیا, they were incapable of developing their own charter of development. That's why they were even thinking of importing those things from the West. یا یہ اسکالر جی سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کو, رشیا کو اور جرمنی کو, اپنی ڈیولپمنٹ کے جو تھیمز ہیں, چاہے وہ کلچرل ہے, سوشل ہے, پولیٹیکل ہے, ان کے چیزیں بھی ڈپینڈنٹ ہوتے ہوئے ڈیولپ کنٹریز پہ امپورٹ کر کے ان کو یوز کرنی چاہیے. تو اس قسم کی جو ہے نا وہ مختلف قسم کی ملٹیپل اپروچز اس کے حوالے سے موجود ہیں. یہ ایک اور بھی ہے کہ کوئی ایک سچویشن ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی ڈیولپ کی جا سکے جو کہ ڈیپینڈنسی تھیوری کو انٹر ڈیپینڈنس کی طرف لے جائے, جس میں ہم ایک نیو سسٹم آف ڈویژن آف لیبر شاید پیدا کر سکیں, انٹرنیشنل ڈویژن آف لیبر پیدا کر سکیں, ایک یونیورسل ڈویژن آف لیبر پیدا کر سکیں, جہاں پر ہم ان کے ریسورسز کو, ان کی جو لیبر ہے, ان کی جو کنٹریبیوشن ان میکنگ سم تھنگ ہیپن, وہ اگر ہم اس کو دیکھیں اور اکارڈنگلی اس کے ایک پروپورشن کے حوالے سے ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کریں, پروفٹس کو ڈسٹریبیوٹ کریں, تو ایک طرح سے ایک گروتھ, ایکول گروتھ جو ہے, جس میں انیکویلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہوگا, جس میں ڈس بیلنس کا کانسیپٹ نہیں ہوگا, جس میں ڈومیننس آف دی اسٹرانگ اینڈ دی اکنامکلی ڈیولپڈ کا اوور دی ویکر اینڈ اکنامکلی انڈر ڈیولپڈ کا کانسیپٹ نہیں ہوگا, بلکہ ایک ایکول گروتھ اور ایک بیلنس گروتھ کا کانسیپٹ ہوگا, اس کو ہم جنم لے سکتے ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے جو تھریٹیکل انڈر پننگز ہیں, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر اکنامکس اور پولیٹیکل اور سوشیو کلچرل یہ ساری ہیں. لیکن کسی بھی ملک جو اپنے ڈیزائنز اس قسم کے رکھتا ہے کہ جہاں پہ وہ دنیا کے ریسورسز کو قبضہ جمائے, دنیا کو کلچر کو اپنے کلچر کے ساتھ لے آنے کی کوشش کرے اور دنیا میں اپنی زیادہ سے زیادہ ڈومینیشن پیدا کرے, ان جیسے ممالک کے پاس ہمیشہ اس قسم کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہیں جہاں پر وہ دے ٹرائی ٹو فوکس آن دا ڈیپینڈنسی آف دا انڈر ڈیولپ کنٹریز آن دیم. تو ڈیپینڈنسی کی جو ایک طرح سے جو تھیوری کی اویلیبلٹی ہے وہ ان ممالک کی نظر میں یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اف وی ہیو ٹو سی اٹ فرام دی پرسپیکٹو آف دی انڈر ڈیولپ کنٹریز اینڈ فرام دا ڈیولپنگ کنٹریز, تو پھر ایسی صورت میں نظر آتا ہے کہ کانسیپٹ آف ڈیپینڈنسی should be changed to the concept of interdependency and more globalization. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.